السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ میرے واجب الاحترام ناظرین کرام، آج کل سوشل میڈیا پر ایک بحث چھڑی ہوئی ہے اور وہ حضرت مولانا محمود مدنی دامت برکاتہم کے بیان کی وجہ سے ایک ہنگامہ برپا ہو گیا سوشل میڈیا پر، اور ہونا بھی چاہیے کیونکہ ایمان کا تقاضا ہے۔ جس طرح کا انہوں نے بیان دیا ہے، میں ان کے بیان کے اور گوشے پر نہیں، صرف ایک گوشے پر چاہتا ہوں کہ کچھ بات کروں۔ انہوں نے ایک بات یہ بھی کہی تھی انٹرویو دیتے ہوئے اینکر کو، جو ان کے ہو سکتے ہیں خاص انٹرویو لینے والے اینکر ہوں، تو انہوں نے جو اپنے انٹرویو میں کہا کہ اویس صاحب کے ساتھ، اسد الدین اویسی صاحب کے ساتھ جو بھیڑ ہے وہ پاگلوں کی بھیڑ ہے، تو میں ان سے کہہ دینا چاہتا ہوں بالکل آپ نے صحیح فرمایا۔ اسد الدین اویسی صاحب کے ساتھ اس وقت جو بھیڑ ہے وہ پاگلوں کی بھیڑ ہے، وہ دیوانوں کی بھیڑ ہے۔ مگر رک جائیے، کیوں اور کس کے لیے؟ ہاں، دیوانوں کی بھیڑ ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے عاشقوں کی، نبی کے دیوانوں کی بھیڑ ہے، جو نبی کے عشق میں پاگل ہیں، جو نبی کے عشق میں دیوانے ہیں۔ اور ہمارا عقیدہ یہ ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے عشق و محبت کے اندر دیوانہ بننا، دیوانگی کی حد تک محبت کرنا، یہ کامل ایمان والے کی علامت ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی شخص پکا مسلمان اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے نزدیک میں اس کے والد، والدین، ماں باپ، اس کے بچوں اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤ۔ وہ عاشقوں کی بھیڑ ہے۔ اسد الدین اویسی صاحب بھی عاشق رسول ہے، اور اسی طرح امتیاز جلیل صاحب بھی، ان کے ساتھ جو بھی آج ان کے ساتھ بھیڑ دکھائی دے رہے ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں رام گیری جیسے بدبخت نالائق نے گستاخی کی، اس کو سزا دلوانے کے لیے یہ بھیڑ امنڈ پڑی ہے۔ اور میں کہتا ہوں صرف وہ پاگل نہیں ہے، ہندوستان کے اندر بسنے والا ایک ایک آدمی، ایک ایک مسلمان جس کے دل کے اندر نبی کے عشق کی چنگاری ہے، وہ بھی پاگل ہے، وہ بھی دیوانے ہیں، سب نبی کے دیوانے ہیں۔ جب تک رام گیری جیسے بدبختوں کے خلاف ایکشن نہیں لیتی ہے حکومت، تب تک یہ روڈ پر ہے۔ ہم کہتے ہیں سارے لوگ احتجاج کرتے ہیں اس کے خلاف، اس بدبخت کو جب تک جیل میں نہیں ڈالا جائے گا تب تک اویسی اور اویسی کے ساتھ اور امتیاز جلیل صاحب کے ساتھ جو بھیڑ ہے وہ سب دیوانے ہو چکے ہیں، پاگل ہو چکے ہیں، جب تک اس بدبخت کو سزا نہ مل جائے۔ اب آپ اس کو پاگل پن کہیے، نبی سے محبت کو، یا عقل مندی کہیے، یہ آپ کی مرضی ہے۔ یقیناً آپ عقل مند اپنے آپ کو سمجھیے، اے سی روم میں بیٹھ کر بیان بازی کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ کے دربار میں بھی کہہ دیجئے گا یہ لوگ پاگل تھے جو روڈوں پر نکل گئے تھے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت کی، شان کی دفاع میں۔ اور ہم لوگ عقل مند ہیں جو آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں، بند کمرے میں بیان جاری کر رہے ہیں، یا آپ کہہ دیجئے اللہ کے دربار میں ہمیں یہ منظور ہے، ہم اسی کے ساتھ مرنا چاہتے ہیں کہ ہم نبی کے عشق میں دیوانے بن کر مرنا چاہ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس دیوانگی کو قبول کر لے، ہم تو دعا کرتے ہیں۔ ہمیں بات اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عشق کی جو چنگاری ہے وہ ہمیشہ موجود رہے گی، مرتے دم تک ہم اسی پر قائم ہے۔ جو بدبخت زبان کھولے گا ہم اس کو جیل میں ڈلوانے تک خاموش نہیں بیٹھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بات اچھی طرح سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔